اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لاتعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں گے۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا۔ وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی، اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا۔ پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے۔ محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی، تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ اتنے برتن ہوں گے، اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں اور پھر وہ اٹھا ہے۔
यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, फिर वो अल्लाह के हुजूर मेहमान बनाकर पेश होने वाला है, फिर वो महशर के मैदान में आया ही है, उसे सबील नजर आई है। और जब उसने गौर से देखा है तो चेहरा वद्दुहा का है, आंखें माज़ाक की हैं, और पेशानी वल फजर की है, और सीना अलम नशरह का है, और हाथ यदुल्ला के हैं, और उनमें कटोरे पकड़े हैं महबूब ने। ऐ साकी तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐ साकी तेरी खैर तेरे, अब ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। हुजूर फरमाते हैं मैं पिलाऊंगा ना गुलामों को। और फिर देखें उसकी बाबत जो तफसीलात हैं वो भी हुजूर खुद बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे पहले हौज़े कौसर पर मौजूद होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो वहाँ आएगा और जाम पाएगा, जो वहाँ आएगा हौज़े कौसर पिएगा, करीम फरमाते हैं पर उसे दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। यानी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा पी लिया तो फिर दोबारा तलब पैदा ना हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पीते जाते हैं तो प्यास पानी की बढ़ती जाती है। पर हुजूर फरमाते हैं जिसे वो वाला जाम मिलेगा ना जो मैं दूंगा, वो वाला जाम जो उसे मैं दूंगा, सब भूल जा, जाम उठा और मुस्कुरा के पी, जिसे मैं वो जाम दूंगा उसे दोबारा कभी प्यास तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। फरमाया वो उसे दोबारा कभी प्यास, इसकी तलब पैदा करो ना यार, इसका शौक़ पैदा करो ना, इसका तसव्वुर बांधो ना। अच्छा फिर एक हदीस इमाम तबरानी लाए हैं, हम चूँकि गुनहगार लोग हैं तो हम ना कोई रहमत का सहारा ढूंढते फिरते हैं कि कोई सहारा हाथ लगे तो कोई तसव्वुर बांधे के हो गया करम। मैदान माशर में हौज़े कौसर पे पहुँच गए अल्लाह के फजल से, अभी हिसाब नहीं दिया, अभी पुलसिरात नहीं देखी, खुदा ने फजल किया और हौज़े कौसर पर पहले पहुँच गए, जाम पी लिया, महबूब के हाथों से पी लिया। तो मैं सोचा करता था कि हुजूर ने जाम दे दिया, पी लिया, महबूब से पीने के बाद भी हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर जाम कौसर दे देंगे तो उसके बाद भी पुलसिरात आएगा। वो जाम मिल गया, करम नवाजी हो गई, रहमत हो गई, महबूब ने खुद दस्ते मुबारक से पिलाया, तो क्या इसके बाद भी महशर की सख्तियां आएंगी? तो इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इशारतन बात बयान की, इशारतन, पर कुर्बान पछानन वाले हैं तो एक गल जान गए गल खोल दे नहीं। ये नहीं फरमाया नबी पाक ने कि हौज़े कौसर पे आ गया तो अब हिसाब नहीं होगा, ये नहीं फरमाया। आपने ज़्यादा गौर करनी है, मैंने कहा है कुर्बान पछानन वाले हैं तो गल जान गए पर गल खोल दे नहीं। महबूब ने ये नहीं फरमाया हिसाब नहीं होगा, पुलसिरात पे नहीं जाएगा, माशर की सख्ती नहीं आएगी। अब सवाल ये नहीं फरमाया। इमाम तबरानी ने हदीस के लफ्ज़ लिखे हैं, नबी पाक है अफसाहुल अरब, हुजूर फसीह व बलीग बात करते हैं, एक जुमला कह के उसके अंदर समेट देते हैं करीम सारे मफाहीम सारे मानी। इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी भलाई के लिए हौज़े कौसर पर पहले से मौजूद हूँगा। हुजूर फरमाते हैं जो हौज़े कौसर पे आ गया वो कामयाब हो गया। बाकी तुसी हुण आप साफ कर लेना सारा, कुर्बान पछानन वाले आ तो गल जान गए गल खोल दे, गल खोल दे। फरमाया जो आ गया वो कामयाब। मैं नहीं तुहानूं दसना कि हुण साफ होना है कि नहीं होना। इत्थों जाम पीन तो बाद हुण पुलसिरात लगनी है कि भाई इतने लफ्ज़ हुजूर ने कहे जो आ गया वो कामयाब। माना क्या है? तू किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुँच जा, तू बस उस सबील का उस लंगर का पानी पी जो महबूब दस्ते मुबारक से पिलाते। तू एक दफ़ा ना वहाँ से पी, हुजूर फरमाते हैं तेरी सदियों की प्यास भी बुझेगी, दोबारा कभी प्यास भी नहीं लगेगी। और तू आ जा बस, अगर तू बमुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाकूस्त। इकबाल कहते हैं अपने आप को घसीट के ना मदीने वाले के कदमों तक ले जा, यही सारा दीन है। भाई यहाँ पहुँच गया दीन तक, कुल दीन तक तू आ गया। फरमाते हैं तू हौज़े कौसर तक आ जाना और फिर जाम पी लेना और फिर तू कामयाब है। मुझे लगता है कि वो जाम पीने से एनर्जी इतनी आएगी, हाफजा इतना मजबूत होगा कि सवालों के जवाब भी आ जाएंगे। रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर जब रस्ते में होते हुए महबूब से कोई जाम पी के आया और इधर से जाम पी के वो रब के हुजूर हाजिर हुआ, तो फिर असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सब ने आ जाना है, जो जो मुँह थी बोलिया बोल होवे, असा उत्थे कोल हुजूर दे बैठ रहना है। पई लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर उहदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे।
अब उधर से जाम पी के आ रहे हैं, करीम ने अपने दस्ते मुबारक से दिया है। मुझे बताओ ना, जो मेहमान हो और जिसके मेज़बान रसूल रहमत हो, हुजूर मेज़बानी करके भेजें, तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एहसास होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे, शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, वो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हज़रत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना खाते रहना। फरमाते जनाब उस्मान गनी का दौर आ गया, को 20 साल तक खाई है, ख़त्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। इतनी बड़ी जन्नत छोड़ के फिर इंसान चला ही जाता है, तो देख बैठे। तो भाई हौज़े को कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जामे कौसर बड़ा खूब मिलेगा, खूब उनको नवाजा जाएगा, जामे कौसर दिया जाएगा। या रसूलुल्लाह साहब से पहले किसे मिलेगा? हमारे यहाँ ना दोस्तियाँ बनती हैं, ताल्लुकात बनते हैं, पर वो इस तरह बनते हैं या मिजाज मिलते हो या मुफादात मिलते हो। मिजाज ना मिले, मुफाद ना मिले तो हम आपस में दोस्तियाँ करने को तैयार नहीं होते। खुदा के बंदो, अगर चाहते हो ना दोस्ती में लज्जत रहे, भाईचारे में हुस्न रहे, पीर मुरीद के रिश्ते में हमेशा रूहानियत बरकरार रहे, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हमेशा मोतबर रहे, मजबूत रहे, उसका एक ही हाल है, इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह की रज़ा बनाओ। इसमें कोई ज़रा बराबर भी दुनियावी मुनफात ना हो, ज़रा सा भी लालच ना हो, इसको तिजारत ना बनाए, महज अल्लाह की रज़ा की। ये करके तो देखें आप महसूस करेंगे कि मेरा वजूद फूलों की तरह हल्का फुल्का हो गया, फ़कत अल्लाह की रज़ा के। हमारे यहाँ ताल्लुकात बनते हैं, लेकिन कह चुका हूँ, या मिजाज मिलते हो या मुफाद मिलते हो। अगर ना मिले तो हम ताल्लुकात को चलाने को तैयार नहीं होते। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर सबसे पहले वो लोग आएंगे जो एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले हों। सबसे पहले उन्हें जाम मिलेगा, ये बताना ना किसी को, लेकिन अपने दिल से पूछ लेना, है सही किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत? कोई लालच नहीं। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, हम तो किसी से इस बात का भी वो दरवेश थे ना, एक तो उन्होंने अपने मुर्शिद से कहा एक नज़र ही डाल दे, तो फरमाने लगे तूने तो कहा था कि तू कभी सवाल ही नहीं करेगा, पूरी नज़र का ही सवाल कर दिया तूने। इतना भी लालच मना है, इतना भी बोझ मना। जब आपने महज अल्लाह के लिए प्यार किया तो मुस्कुरा दे तब भी ठीक है, नाराज़ हो जाए तब भी ठीक है, आ जाए तब भी ठीक है, मना कर दे, वो जिस हाल में फिर रहे। क्योंकि हमारी मोहब्बत इसलिए नहीं कि मेरी बात मानेगा तो मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि मेरे साथ ठीक चलेगा तो मोहब्बत है, मेरी तरफ आए जाए, मोहब्बत तो अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जब अल्लाह के लिए मोहब्बत है तो फिर उसमें ज़रा सा भी कहीं कोई शायबा अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए। फरमाया तू महज अल्लाह के लिए अगर किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले कौसर का जाम, तो सब पीछे तारीफ सुन ली, ये सारी कौसर दी। फरमाया पहला जाम उनको मिलेगा जो किसी से प्यार करेंगे तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये करें, ये नहीं है तो बनाएं। ये अगर गुंजाइश अभी तक सीने में नहीं है तो ये पूरा बाब है बुखारी मुस्लिम में। किसी से मोहब्बत कर दिया तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत कर दिया तो अल्लाह के लिए, अपनी ज़ात का बीच में से सारा मामला ख़त्म कर दें। दूसरा पहलू ये है कि जामे कौसर पे वो शख्स आएगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे पूरे करेगा। हम जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारा हुजूर से एक मुआहदा हो जाता है कि आप नबी हैं, हम उम्मती हैं, आप आका हैं, हम गुलाम हैं, आप हमारे पेशवा हैं, मुक्तदा हैं, हम आपके कदम ब कदम चलने वाले हैं। अब हमें अपनी मर्जी नहीं करनी, सुन्नत और शरीयत को देखना। तो जो ये वादा पूरा करेगा वो हौज़े कौसर पे आएगा, उसे जाम मिलेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अबू याला में हदीस मौजूद है, फरमाया जो मुझसे किए हुए वादे तोड़ेगा वो मेरी शफात नहीं पाएगा और हौज़े कौसर पर भी मेरे पास नहीं आ सकेगा। उसे वहाँ आने की तौफीक यार क्या देर है सुन्नत पर अमल करने में? मुझे बताओ ना, क्या मजबूरी है हम शरीयत और सुन्नत का पास नहीं करते? मुझे बताओ, नमाज पाबंदी से पढ़ने में आखिर कौन सी दिक्कत है? सच बोलना आखिर कितना को मुश्किल है? ये हुजूर की सुन्नतें, दिल को सीने और भूख से पाक रखना आखिर कितना को मुश्किल है? वो मेरे भाई ये दाढ़ी अल्लाह ने मर्द को दी है, बीबी को दी नहीं अल्लाह ने। रब चाहता है मर्द के चेहरे पर देखना पसंद, आखिर क्या दुश्वारी, इसका कोई बोझ है? क्या मुश्किल है? क्यों नहीं समझते? किस बात का इंतजार? हमारे बीच में कितने लोग उठ नहीं गए, दुनिया छोड़ नहीं गए, हमने बैठे रहना है। तो बस सुन्नत पर अमल करें। हुजूर फरमाते हैं
جس نے میرے معاہدے توڑے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا، اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں۔ اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ اور تیسرا، امام حسن روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں، کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے ہیں؟ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے۔ بھائی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون، تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لے، بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت پہ بک کرنی ہے۔ وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے حضور خاموش ہو گئے، ہم تنگوش ہو گئے۔ کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا۔ 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی، پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے، فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاملت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاملت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاملت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک ہے، سوچ سمجھ کر۔ اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں، یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاملت، یہ تصدیق، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جامع کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کو مرتب کریں۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری، دیکھو نا، کسی بڑے ہوٹل سے بھی کھانا کھانا ہو تو بکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے نا، لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دست مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ خدا را آپ حق کی حمایت نہیں کر سکتے تو باطل کی تو نہ کریں۔ یہ برادریزم اور پارٹی، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ کسی بنیاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں میں جو چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا،
پر ظالم سے عہدہ قبول. یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں, دیوانے ہیں, کوئی عہدہ ملے صحیح, کوئی مل جائے, بالکل نکمہ مل جائے, جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں. اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں. ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے, میں کہا مینوں بھی نہیں پتا پتر, عہدے انہیں نے کچھ سمجھ نہیں آتی. تو اجتناب کریں, یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا اس کام سے بچیں. پھر چھٹی بات, یہ بھی کنز المال میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے, الفاظ کی ترتیب دیکھیں حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی, اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی, اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی, خواتین کی, دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا, تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, اونچے گھر بنا دینے سے, ممٹیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا. سادی سی بات حضور نے بیان کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا, اپنے آپ سے پوچھ لو, اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا, کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا, پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی, باپ بھی راضی گیا, استاد بھی راضی گئے, پیر بھی راضی گئے. آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے, راضی ہوں گے وہ. بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں, اب میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں, آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں. جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے, وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ, آپ کے بھی بچے تھے اب ہمارے بھی بچے. تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا, میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں, میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں. پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی, وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا. بھائی معافی مانگنے آیا تھا, معافی مانگنے آیا, وہ عذر لے کے آیا تھا, اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, چلو میرا بھائی مجھے, اور اس نے کہا میں معاف, فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے, معاف کر دیں بھائیوں, درگزر کر دیں عزیزوں سے, معافی دے دیں دوستوں کو. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا, ہیں جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا, ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے, انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے, بھائی نیکی کرتا رہا یہ زیادتی کرتے رہے, لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے. میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے, میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا. میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں, تکلیف بھائی بڑی دیتے ہیں, بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں, پلو باندھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڑھے اپنے بھی بال نہیں, انہوں نے سوچیے کہ آپ نے کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن معاف کر دو, بھائیوں کے لیے نہیں, مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے لیے. آج نہ نماز پڑھو نا جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو, کو تیری زیادتیاں یاد ہیں, تیرے دکھ یاد, تیرے دیے ہوئے سارے کھاؤ یاد, تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں, دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے, تیری بیوی کی ہوئی باتیں, حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں. اور جا تجھے معاف کیا, ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے, ہم نے حضور سے سودا کیا ہے. حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا, میں تجھے کوثر کا جام دوں. تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے, کوثر کا جام پینا. تو بھائی معاف کر دیں, درگزر کر دیں. آج اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے نا جمعے کا دماغ سے بھائیوں کے بارے میں ساری باتیں نکال دیں. ہم نے جام کوثر پینا ہے اور یہ کہہ کے پینا ہے کہ ساقی تیری خیر, تیرے میں کدے کی خیر,
ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. آخر دعوانا الحمدللہ.